بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس موڈیول کے اندر بھی ہم فائل اور نائب الفائل کے حوالے سے اسٹڈی کریں گے۔ اب کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہیں۔ بعض جگہوں پر فائل کو مذکر لانا لازمی ہوتا ہے، بعض جگہوں کو فعل کو مؤنث لانا لازمی ہوتا ہے، لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ فعل کو چاہیں تو مذکر یوز کر لیں، چاہیں تو مؤنث یوز کر لیں۔ تو 3 مقامات ایسے ہیں عربک گرامر کے اندر جہاں فعل کو مذکر و مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے۔ نمبر 1، جب فاعل اس میں ظاہر اور مؤنث مجازی ہو۔ مؤنث مجازی سے مراد ایسی مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو، جیسے الشمس۔ الشمس کا مطلب ہے سورج۔ اب الشمس کو عربی کے اندر مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہے، کپل نہیں ہے، یہ سنگولر ہے۔ تو اس کے ساتھ چاہیں تو آپ فعل مؤنث لے آئیں، چاہیں تو فعل مذکر لے آئیں۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں طلعت الشمس، لائک وائز آپ کہہ سکتے ہیں طلع الشمس۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے فعل کو ایک جگہ مؤنث یوز کیا، ایک جگہ مذکر یوز کیا۔ نمبر 2، جب فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان الا کے علاوہ کسی اور کلمہ سے ڈسٹینس آ جائے، جیسے حضرت المجلس النساء۔ اب نساء جس کا مطلب ہے خواتین، عورتیں، امراتن کی جمع ہے، مؤنث حقیقی ہے، لیکن فعل اور فاعل کے درمیان ڈسٹینس آ گیا ہے الا کے علاوہ، یعنی الا کے کلمہ کے علاوہ یہاں المجلس کا کلمہ آ گیا ہے۔ تو یہاں بھی آپ کے پاس آپشن ہے، آپ چاہیں تو فعل کو مذکر یوز کر لیں، چاہیں تو فعل کو مؤنث یوز کر لیں۔ اسی طرح نمبر 3 ہے جب فاعل اس میں ظاہر ہو اور جمع مکسر، مذکر یا مؤنث کی جمع مکسر ہو، تو جمع مکسر کے ساتھ بھی آپ فعل کو چاہیں تو مؤنث لے آئیں، چاہیں تو مذکر لے آئیں۔ جیسے قامت الرجال۔ اب رجال رجلن کی جمع ہے جو کہ مذکر ہے، مذکر کے ساتھ مذکر کا فعل آنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ جمع مکسر ہے اس کے ساتھ آپ کو آپشن ہے، آپ چاہیں تو فعل مذکر لے آئیں، چاہیں تو فعل مؤنث لے آئیں۔ بعض جگہوں پر فاعل کو پہلے لانا، مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ فاعل مفعول سے پہلے ہو، لیکن بعض اوقات مفعول بھی پہلے آ سکتا ہے، لیکن درجہ صورتوں میں فاعل کو مقدم کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو گرامیٹیکلی آپ کا جملہ غلط ہو جائے گا۔ وہ کون سا مقام ہے؟ جب مفعول اور فاعل کے درمیان التباس واقع ہو رہا ہو، یعنی گڑمڑ ہو رہی ہو، دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہو اور آپ کو نہ پتہ چل رہا ہو کہ ان میں فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، تو ایسی صورت میں فاعل کو مفعول سے پہلے لانا واجب ہوتا ہے۔ جیسے ضرب عیسیٰ موسیٰ۔ اب عیسیٰ اور موسیٰ کی حالت ایک جیسی ہے، ان کے آخر میں اعراب تو چینج نہیں ہوتا، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ فاعل اور مفعول ہے، تو یہاں جو پہلا ہوگا وہی فاعل ہوگا، یعنی اس جملہ کے اندر عیسیٰ فاعل ہے، موسیٰ مفعول ہے۔ لیکن اگر التباس کا اندیشہ نہ ہو، گڑمڑ ہونے کا خطرہ نہ ہو، تو پھر مفعول کو فاعل سے پہلے بھی لایا جا سکتا ہے۔ جیسے اکل الکمثرى موسیٰ۔ اب کمثرہ کہتے ہیں ناشپاتی کو۔ اگرچہ کمثرہ اور موسیٰ کی شیپ ایک جیسی ہے، دونوں کا اعراب چینج نہیں ہوتا، دونوں کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ناشپاتی کھائی ہی جاتی ہے، وہ کھانے والی نہیں ہوتی، اور کھانے کا کام جو ہے وہ بندہ ہی کرے گا، تو لہٰذا موسیٰ جو فاعل ہے وہ بعد میں ہے اور جو مفعول ہے وہ پہلے ہے۔ جب فاعل ضمیر مرفوع متصل ہو تو اس صورت میں بھی وہ پہلے ہی آئے گی اور مفعول بعد میں آئے گا۔ جیسے کلمت زیدن، تو ضمیر جو فاعل ہے وہ کلمہ فعل کے ساتھ متصل ہے، چونکہ اس لیے اس کو ہم بعد میں نہیں لا سکتے، وہ پہلے آئے گی اور مفعول بعد میں ہوگا۔ جب مفعول الا کے بعد واقع ہو تو اس صورت میں بھی فاعل پہلے ہی آئے گا۔
جیسے ما ضرب زید الا بکرن، تو یہاں جو فاعل ہے زید وہ پہلے ہے اور بکر جو ہے مفعول وہ بعد میں ہے۔ اسی طرح نائب الفاعل کو دیکھیں تو نائب الفاعل کے بہت سارے احکام جو ہیں وہ فاعل کی طرح ہوتے ہیں، اور اس سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو مسند علیہ ہو، یعنی جس کی طرف فعل کی نسبت کی جائے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ فعل مجہول آتا ہے۔ فاعل کے ساتھ فعل معروف ہوتا ہے اور نائب الفاعل کے ساتھ فعل مجہول ہوتا ہے۔ معروف اور مجہول کیا ہوتے ہیں؟ یہ بیسیکلی صرف کا ٹاپک ہے، لیکن میں یہاں یہ بیان کرتا چلوں کہ معروف وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل ناؤن ہو، اور مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل ان ناؤن ہو، جس کے فاعل کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو۔ تو کسی فعل کے فاعل کو حذف کر کے اس کے مفعول کو اس کی جگہ رکھ دیں تو یہ نائب الفاعل کہلائے گا۔ جیسے خلق الانسان، انسان پیدا کیا گیا، تو اصل میں تھا خلق اللہ انسانا، تو لفظ اللہ جو فاعل تھا اس کو حذف کر دیا، اس کی جگہ جو انسان مفعول تھا اس کو رکھ دیا، اور پیچھے جو فعل معروف تھا اس کو مجہول بنا دیا، تو خلق الانسان، تو اس میں خلق کا فعل مجہول ہے، الانسان اس کا نائب الفاعل ہے۔ نائب الفاعل کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ اس کا دوسرا نام گرامر میں ہے ما لم یسم فاعلہ، یعنی ایسا فعل جس کا فاعل نامعلوم ہو، جس کے فاعل کا ہمیں پتہ نہ ہو۔ اب حذف فاعل کی کیا صورتیں ہیں، یعنی فاعل کو کیوں حذف کیا جاتا ہے اور اس کی جگہ مفعول کو رکھا جاتا ہے؟ اس کے 2-3 اسباب ہیں۔ نمبر 1 تو فاعل بڑا فیمس ہے، پاپولر ہے، ہر کوئی اس کو جانتا ہے، تو اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ اب سب کو پتہ ہے کہ انسان کو تخلیق کرنے والا رب تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہاں فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا، فعل مجہول کے ساتھ پیسو وائس میں اس جملے کو بیان کر دیا گیا۔ سم ٹائم فاعل کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم جانتے نہیں ہوتے، اس لیے ہم فاعل کو ذکر نہیں کرتے اور مفعول کو فاعل کی جگہ پر لے آتے ہیں۔ جیسے سورق المال، مال چوری ہو گیا۔ اب ہمیں چور کا پتہ نہیں ہے، اگر پتہ ہوتا تو ہم اس کو پکڑ لیتے، اس لیے اس کو ہم نے کیا کیا؟ حذف کر دیا، اور ہم جو مفعول ہے اس کو فاعل کی جگہ پر لے آئے۔ سورق المال، مال چوری ہو گیا۔ اب چور کون ہے، فاعل کون ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ نمبر 3 ہے کہ سم ٹائم فاعل کے ڈر کی وجہ سے کہ اگر اس کا نام لے لیا گیا تو وہ ہمیں پکڑ لے گا یا مارے گا، تو ہم اس کا ذکر نہیں کرتے۔ جیسے سورق الحصان، گھوڑا چوری ہو گیا۔ اب ہمیں چور کا پتہ تو ہے، لیکن چور بڑا طاقتور ہے اور ہم اس سے ڈر رہے ہیں، تو ہم اس کا ذکر نہیں کرتے۔ تو یہاں ہم جو ہے وہ نائب الفاعل کا سہارا لے لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سورق الحصان، گھوڑا چوری ہو گیا۔ چور کون ہے اس کا ذکر نہیں کرتے۔